دوستو، آج کی کہانی کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ یہ واقعہ 1994 کا ہے، جب دنیا آج کی طرح روشن اور مصروف نہیں تھی، موبائل فون کا کوئی وجود نہیں تھا اور راستے آج کی طرح روشن نہیں تھے۔ 4 دوست، جوان، بے خوف اور گھومنے پھرنے کے دیوانے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں ڈر کا مطلب ہی نہیں معلوم تھا۔ یہ راستے ان کے لیے نئی تھے۔ ناردرن ایریا سے لے کر شہر کے ہر سنسان کونے تک یہ چاروں ہر جگہ جا چکے تھے۔ میرا نام ہے شاہد سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد سراج ہارر چینل۔ چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ انہوں نے اچانک فیصلہ کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں سنہرا بیچ جائیں گے۔ ان کا ارادہ تو صرف ٹھنڈی ہوا اور سمندر کی لہروں کا مزہ لینے کا تھا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اس رات سمندر کی لہروں کے ساتھ کچھ اور بھی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ گاڑی شہر کی لائٹس کو پیچھے چھوڑتی ہوئی اندھیری سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ چاروں دوست پرجوش تھے، پرانے گانے چل رہے تھے اور ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ وہ لوگ کئی بار ان راستوں سے گزرے تھے، مگر اس رات کچھ الگ تھا۔ شہر کی آخری لائٹ پیچھے رہ گئی۔ اب سامنے صرف ہیڈ لائٹس کی 2 لمبی لکیریں اور ان کے باہر ایک ایسا اندھیرا جو شاید ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے اندر کا ٹیمپریچر گرنے لگا۔ موسم بدل رہا تھا، یا شاید موسم انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ راستے جو انہیں رٹا ہوا تھا اچانک انجانا لگنے لگا۔ بیچ ابھی دور تھا، مگر سمندر کی بو عجیب سی تھی، بلکہ جیسے کوئی پرانی سڑی ہوئی چیز وہاں موجود ہو۔ گاڑی پراسرار راستوں سے گزرتی ہوئی اس سنسان ساحل پر رک گئی جس کا نام سنہرا بیچ تھا۔ شہر کی رونقوں سے کوسوں دور ایک ایسی جگہ جہاں صرف سمندر کا شور تھا اور آسمان پر تاروں کی دھندلی روشنی۔ ان چاروں دوستوں نے اپنا کیمپنگ کا سامان نکالا، لائٹس آن کی اور ہنسی مذاق شروع ہو گیا۔ میں بتاتا چلوں، یہ سردیوں کی راتیں تھیں۔ وہ لوگ بے خوف تھے، ساحل پر آگ لگائی اور بون فائر بنانے سٹارٹ کر دیے۔ دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا، صرف سمندر کی اونچی لہروں کا شور تھا۔ یہ لوگ پانی کے کنارے گھومتے رہے، ایک دوسرے پر پانی پھینکتے رہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماحول کی خاموشی گہری ہوتی رہی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہنسی مذاق اب کم ہو چکا تھا۔ جب یہ لوگ آگ کے پاس بیٹھے تھکن اتار رہے تھے اور بون فائر سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تو اچانک ان میں سے ایک کو محسوس ہوا کہ لہروں کے شور کے پیچھے کوئی اور بھی آواز ہے، جیسے کوئی گیلی مٹی پر ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ انہوں نے سوچا شاید کوئی مچھیرا ہوگا، لیکن 1994 کی اس سنسان رات اور سنسان جگہ پر کوئی اکیلا مچھیرا کیا کر رہا تھا؟ اور سب سے عجیب بات، پانی سے آنے والی وہ سڑی ہوئی بو اب اتنی تیز ہو گئی تھی کہ سانس لینا بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی یہ لوگ آگ کے پاس سکون سے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک ایسی چیخ فضا میں گونج اٹھی کہ چاروں کا خون خشک کر دیا۔ یہ کسی جانور کی آواز نہیں تھی، یہ کسی انسان کی تھی جو شدید تکلیف میں تھا۔ چاروں دوست جو ابھی تک بے خوف تھے، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ کہاں سے آئی؟ وہاں اس پہاڑ سے، پیچھے سے۔ 1994 کا وقت تھا، کوئی پولیس یا سیکیورٹی گارڈ وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی پرانی لوہے والی ٹارچز نکال لی اور اس چیخ کی سمت چلنے لگے۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ٹارچ کی روشنی بھی راستہ دکھانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کی مشقت کے بعد وہ اس پہاڑ کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے سامنے نیچے کی طرف دیکھا اور جو منظر وہاں تھا اس نے ان کے پاؤں تلے زمین نکال دی۔ تقریباً 500 میٹر کی دوری پر دھندلی روشنی میں انہیں کچھ لال سرخ بڑی آنکھیں نظر آئیں۔ وہاں سے رونے اور گرانے کی آوازیں آ رہی تھی، دھیمی آوازیں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ جانور یا شاید کوئی جانور جیسی دکھنے والی کوئی مخلوق ہو کسی کے درمیان موجود تھی۔ روشنی اتنی کم کہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اتنا تیز تھا کہ وہاں کچھ غیر فطری سپر نیچرل ہو رہا تھا۔ وہ جانور عام نہیں تھے، ان کے قد و قامت انسانوں جیسے تھے، مگر چلنے کا ڈھنگ درندوں جیسا
तभी उनमें से एक मखलूक ने अचानक अपना सर पहाड़ी की तरफ उठा दिया, जैसे उसने इन तीनों दोस्तों की बू को सूंघ लिया हो। जैसे ही हमारी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो मखलूक सीधी खड़ी हो गई। उसका कद काट जैसे कोई जाइंट सा लग रहा था, मगर चलने का ढंग दरिंदों जैसा था। फौरन भागो, गाड़ी की तरफ भागो, हम में से एक दोस्त चिल्लाया। हमने पहाड़ी से नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। पत्थर पाँव में चुभ रहे थे, कांटे कपड़ों के चीर रहे थे, मगर पीछे पीछे उस मखलूक के भारी कदमों की आहट करीब से करीब तर होती जा रही थी। हम गाड़ी तक पहुंच गए। हमारा चौथा दोस्त, जो अभी भी बोनफायर के पास बेखबर था, हमें देखकर हैरान रह गया। हमने ज़ोर से आवाज़ लगाई, बैठो, जल्दी बैठो। हमने उसे गाड़ी के अंदर खींचा और गाड़ी स्टार्ट की। इंजन ने 1 से 2 बार धोखा दिया, मगर फिर स्टार्ट हो गया। हमने अपना सारा कैंपिंग का सामान और जो भी कीमती चीज़ें थी वो वहीं हमने छोड़ दी। गाड़ी की पिछली विंडो से हमने देखा वो एक मखलूक साहिल के किनारे खड़ी हमारी गाड़ी को जाते हुए देख रही थी, जैसे वो कह रही हो, आज तो बच गए मगर अगली बार नहीं। मगर उसके साथ ही हमने महसूस किया कि उनमें से 2 मखलूक हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रही हैं। उस वक्त हमने उनके चेहरे को करीब से देखा। उनकी शक्ल बंदर जैसी थी और कद इंसानों जैसा, मगर उनके भागने का तरीका जानवरों जैसा था। हमने कार की स्पीड को और तेज़ कर दिया और जो थोड़ा बॉनफायर का सामान गाड़ी में रखा था वो गाड़ी के शीशे से बाहर फेंक दिया और वो दोनों उस पर झपट पड़ी। हम गाड़ी की स्पीड को मज़ीद बढ़ाते गए, पर इतनी हमने लिमिट रखी कि वो हमारे काबू में रहे। हम तेज़ी से भगाते हुए हब चौकी तक पहुंच गए। चेक पोस्ट पर रुके तो गार्डों ने जब हमारी शक्लें देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने पानी पिलाया और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या वजह है, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं। हमने A to Z सब बता दिया। वो भी सुनकर परेशान हो गए। आधी रात का टाइम हो रहा था। उन्होंने हमें वहाँ से जाने से मना किया और वहीं ठहरने का मशवरा दिया। उन्होंने हमें चाय पेश की और एक रूम वहीं दिया कि जब सुबह हो जाए तो तुम लोग निकल जाना। हमने ऐसे ही किया। हम कई महीने तक फिर कहीं नहीं गए और खौफ तारी रहा और उस बारे में ना किसी को बताया ना बात की। 1994 की वो रात हम चारों दोस्तों की ज़िंदगी की सबसे खौफनाक सबक था। हमने फिर कभी सुनहरा बीच का रुख नहीं किया। आज भी जब हम चारों मिलते हैं तो हमारी आंखों में वही चमकती हुई आंखें याद आ जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि समंदर सिर्फ पानी का नाम है, उन्हें नहीं मालूम कि उसकी गहराइयों और सुनसान साहिलों पर क्या क्या दफन है। बहुत शुक्रिया।